جس کی مدد خدا کرے، جس کی مدد ایشور کرے، تو دنیا کی رکاوٹیں اس کو کیا بگاڑ سکتی ہے۔ جی ہاں، کچھ اسی طریقے کا واقعات آج سوشل میڈیا پہ خوب وائرل ہو رہا ہے، جم کے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ چونکہ آج تک ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا اور پڑھایا، آج تک ہم سبھی نے سنا اور سنایا کہ صحابہ کے ساتھ یہ واقعات آئے، صحابہ کے ساتھ یہ اللہ کی مدد آئی، آج تک ہم لوگوں نے صرف سنا اور سنایا ہے۔ پر آج ایسے معجزات بھی ہوئے ہیں، آج کے دور میں بھی ایسے معجزات ہوئے ہیں عامر المہدی کے ساتھ کہ اس واقعہ کو دیکھ کر، اس معجزات کو دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے۔ پورے عالم اسلام میں اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ حج تو ہو تو ایسا ہونا چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت حاصل ہو جائے سفر میں ہی۔ حج ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے جتنے بھی رکاوٹیں ہیں اس رکاوٹوں کو ختم کر کے اللہ اپنے بندے کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں۔ حج تو ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا جسے یاد کرے۔ اسی کے ساتھ ایسے ہی واقعات عامر المہدی کے ساتھ ہوا ہے۔ جی ہاں، وہی عامر المہدی جو گمنام چہرہ تھا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا یقین تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی امیدیں تھی جس کی وجہ سے آج پورے دنیا بھر میں عامر المہدی کا نام گونج رہا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعات لیبیا کے ایئرپورٹ کا ہے کہ عامر المہدی اپنے گروپس کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج پر جا رہے تھے۔ ان کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ سارے ساتھی ایئرپورٹ پر گئے۔ ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد کاغذات چیک کیے تو معلوم چلا کہ عامر المہدی کے ڈاکومنٹ میں کچھ کمیاں تھیں جس کی وجہ سے اس کی جانچ کی گئی۔ جانچ کرنے میں کافی وقت ہو گیا تو معلوم چلا کہ اتنے میں ان کے ساتھی اور وہ جہاز جس پر وہ سوار ہو کر حج کے لیے جاتے وہ جہاز بھی اڑ چکا تھا۔ عامر المہدی سے لوگوں نے کہا کہ اب آپ اس سال حج پر نہیں جا سکتے، آپ آئندہ سال آئیں۔ پر عامر المہدی کا تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تھا اور یقین ایسی تھی، امیدیں ایسی تھی کہ لوگوں نے لاکھ کہا کہ تم اس سال حج پر نہیں جا سکتے، پر عامر المہدی یہ کہتا رہ گیا کہ میں جاؤں گا تو اسی سال جاؤں گا، مجھے اللہ نے اسی سال قبول کیا ہے۔ پر لوگوں نے سمجھایا کہ یہ بیوقوف ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے، اس کو اب میں کیسے سمجھاؤں کہ وہ جہاز اڑان پکڑ رکھی ہے، وہ جہاز اڑ چکی ہے، اب تم نہیں جا سکتے۔ کچھ ہی دیر میں وہ جہاز جو عامر المہدی کے ساتھیوں کو لے کر اڑان دھڑی تھی وہ پھر اسی لیبیا کے ایئرپورٹ پر آ گئی۔ معلوم چلا، پتہ کیا گیا تو ٹیکنیکل کچھ پرابلم ہے، پھر ان کو ٹھیک کیا گیا۔ اس کے ساتھی جو جہاز پر سوار تھے وہ پائلٹ سے درخواست کرنے لگے، گزارش کرنے لگے کہ آپ عامر المہدی کو بھی ساتھ لے لیں۔ پائلٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ جہاز کا اگر ایک مرتبہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تو دوبارہ نہیں کھلتا۔ بہرحال جب ٹیکنیکل جو ایشو تھی اس کو ٹھیک کیا گیا، پھر دوبارہ وہ جہاز اڑی۔ دوبارہ اڑنے کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر اس میں ٹیکنیکل ایشو آ گئی۔ اس جہاز میں جو ٹیکنیکل ایشو آ گئی تھی اس کو ٹھیک کیا گیا۔ اس کو ٹھیک کرنے کے بعد پائلٹ نے قسم کھا لی کہ قسم خدا کی میں اس وقت تک اب جہاز لے کر نہیں جاؤں گا جب تک اس جہاز میں عامر المہدی کو نہ بیٹھایا جائے۔ جب تک اس جہاز میں عامر المہدی نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک میں جہاز کو نہیں اڑاؤں گا۔ تو بہرحال جیسے ہی عامر المہدی کے کانوں تک یہ آواز پہنچی وہ خوشی کے مارے لہلہانے لگے، وہ خوش و خرم ہو کر جانے لگے۔ تو لوگوں نے اس سے مصافحہ کیا، لوگوں نے اس کے ہاتھ ملائے۔ میرے عزیزوں، یہ معجزات نہیں تو اور کیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ نہیں تو اور کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عامر المہدی کو ایسا محبوب بندہ بنا دیا کہ جب میرا محبوب بندہ اس جہاز پر نہ بیٹھے تو جہاز کی مجال نہیں ہے کہ وہ سعودی پہنچ جائے۔ تو بہرحال یہ واقعات لوگوں کے ایمان کو تازہ کر رہا ہے۔ تو آپ حضرات اس واقعے کو خوب شیئر کریں، دعا کریں اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔